صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر حملہ کیا اور گورنر پنجاب میں جا کے شوبرا دیر میں اس کی ملاقات کی اور اس سے حمایت کا اظہار کیا، ہمدردی کا اظہار کیا، تو ملک پاکستان میں ملک ممتاز صاحب قادری ایک کانسٹیبل میں حضور کی عزت اور ناموس کا کہہ دیتے ہوئے پوری امت کا دھیان رکھتے ہوئے 27 گولیاں اس کے جسم میں ناپاک جسم میں پیدا کر کے پوری امت کا قرضہ اتار دیا، جن کی دھمک اور آواز پورے عالم میں پہنچی، پورے عالم میں بڑی گرفتاری ہوا۔ پھر بے شمار ایجنسیوں نے غازی ممتاز صاحب قادری شہید احمد اللہ سے تفتیش کی، تمہیں کس نے بھیجا تھا، تمہیں کس نے کہا تھا، تمہاری رہنمائی کرنے والا کون تھا، تمہیں اس چیز پر ابھارنے والا کون تھا، تمہیں کس نے سبق پڑھایا تھا، تمہیں کس نے لالچ دیا تھا، تمہیں کس نے تمہارے ساتھ کس نے جان کا وعدہ کیا تھا۔ اور غازی صاحب نے ایک ہی بات کی کہ چونکہ میں نے حضور کا کلمہ پڑھ رکھا ہے اور میرا حق نہیں بنتا تھا، میرا فرض یہی تھا میں نے حضور کی عزت اور ناموس کا اور پہلا دیا ہے اور گستاخ رسول کو واپس رکھ۔ اور جب اسے یہ کہا گیا کہ تمہارے پاس تو سرکاری بندوق تھی اور تم سرکار سے طرح لیتے ہو، تم گورنر کے محافظ تھے، تو غازی صاحب نے ایک ہی جواب دیا کہ ہم کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے حضور کی عزت اور ناموس کے محافظ ہیں، باقی آگے کسی بات کی ہے۔ اور اس ایک جملے میں ایسا جواب دے دیا کہ کائنات کی ساری نعمتیں بات میں ہیں، ہم نمازی بات میں ہیں، حاجی بات میں ہیں، پنجابی بات میں ہیں، سندھی بات میں ہیں، ہم سرکاری اور غیر سرکاری بات میں ہیں، ہم حضور کی عزت اور ناموس کے محافظ پہلے ہیں۔ اور پھر جب ہر طرف خاموشی تھی، اس وقت ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے ایک مرد کلندر نے پوری دنیا کو بتایا کہ یہ غازی ممتاز قادری اب ایک سپاہی نہیں، ایک کانسٹیبل نہیں، ایک عام فرد نہیں، یہ وہ عظیم شخص ہے جو پوری امت کا محسن ہے اور تقریباً 2.25 ارب مسلمانوں کا احسان کرنے والا ہے، پوری امت کا قرضہ اتارنے والا یہ ایک بندہ ہے جس کا نام غازی ممتاز قادری ہے۔ اور غازی صاحب سے بھی بے شمار لوگوں نے تفتیش کی، بے شمار ایجنسی نے پوچھا، اور وہ اس طرح مطمئن تھے، ان کے چہرے پر اطمینان اس قدر اس طرح رقص کر رہا تھا اور ان کا اطمینان ہی بتا رہا تھا کہ انہوں نے ایک گستاخ رسول کو واسطے جنم کیا ہے اور اپنی حق کی اور سچی راہ پر وہ غازی ممتاز قادری کھڑے ہیں اور انتہائی اطمینان کے ساتھ سارا وقت گزارا، جیل میں وقت گزارا اور ملک پاکستان میں پھر ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے ایک مرد کلندر نے پوری دنیا کو بتایا کہ یہ ہمارا محسن ہے، پوری امت کا محسن ہے، پوری امت پر احسان کرنے والا ہے، پوری امت کا اس نے قرضہ اتارا ہے۔ اور پھر تحریک رہائی غازی ممتاز قادری چلتی رہی، پورے ملک میں آواز گونجتی رہی کہ آؤ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، یہی آپ کا راستہ ہے، ہماری جان تو جانی جانی ہے، ہم نے جانا ہی جانا ہے، آئی ہم جانے کے لیے، اور موت کا ایک ہی وقت مقرر ہے، اس سے نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے۔ اور غازی صاحب قبلہ بالآخر تختہ دار پہ چڑھ کے لبیک کہتے ہوئے حضور کی عزت اور ناموس سے پیرا دے کے اس عالم فانی سے رخصت ہو گئے۔ اور ان کی تحریک وہ تحریک جو غازی صاحب نے جو شروع کی تھی وہ پھر تحریک رہائی میں بدل گئی۔ پھر تحریک رہائی جب غازی صاحب تختہ دار پہ جھول گئے، عالم برزخ میں چلے گئے، شہادت کا جام پی گئے، تو پھر وہی تحریک رہائی تحریک لبیک میں تبدیل ہو گئی۔ تحریک لبیک کا کوئی اور ایجنڈا نہیں، ایک ہی مقصد ہے اور وہ حضور کی عزت اور ناموس کا تحفظ ہے۔ ہمارے یہاں آنا اور جس وقت پھر اشتہارات پر غازی ممتاز قادری صاحب کی تصویر کے ساتھ جس کی تصویر لگتی تھی اس کے خلاف پروٹیسٹ کرنے کے پرچے ہو رہے تھے، 780 کے پرچے ہو رہے تھے، اور جب پورا عالم کفر اپنے پورے جوبن پر تھا اور آسمان رسول کے خلاف ظلم اٹھا رہا تھا، اس وقت بھی ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے ایک مرد کلندر نے ہر 8ویں روز
مار روڈ پر ریلی نکالی تحریک رہائی غازی ممتاز حسین قادری کے سلسلے میں. غازی ممتاز قادری پوری امت کا محسن ہے, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم حضور کی عزت اور ناموس کے محافظ ہیں. تم جو بھی کرو ہم حضور کی عزت اور ناموس کے لیے حاضر ہیں. ہمارے سینے حاضر ہیں, ہمارے جسم حاضر ہیں, ہماری روح حاضر ہے, ہمارا سب کچھ حضور کی خاطر ہے. ہم آئے حضور کے لیے ہیں اور جائیں گے بھی حضور کے لیے. بلکہ بار بار روڈ پر بابا یہ پڑھتے رہے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, کل اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, یہ زمین و زمان تمہارے لیے, یہ مکین و مکان تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, جسم میں ہے جہاں تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے, کل اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اور پھر یہ تحریک آہستہ آہستہ بڑھتی گئی اور پھیلتی گئی. بالآخر عاشقان رسول ایک پلیٹ فارم کی جگہوں پہ گئے اور غازی صاحب غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ جب تختہ دار پہ چڑھ گئے تو یہی تحریک رہائی تحریک لبیک میں تبدیل ہو گئی. اور پھر تحریک لبیک کی اللہ نے وہ سجدہ حسینی, وہ سجدہ شبیری جس کا دین تقاضا کر رہا تھا اس کو ادا کیا ہے. جب بھی کبھی مشکل وقت آیا ہے, جس گھر سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی کوئی بات نہیں. ہمارا کوئی ذاتی مقصد نہیں, ہمارا کوئی ذات کا جھگڑا نہیں, کسی کی جائیداد پہ جھگڑا نہیں, کسی کے ذاتی مفادات کی جنگ نہیں, صرف ایک ہی جنگ ہے اور وہ نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس کی جنگ ہے. وہی جنگ لڑتے لڑتے بابا جی اپنے میدان میں تشریف لے گئے. وہی جنگ لڑتے لڑتے قائد تحریک لبیک یا رسول اللہ مرکزی امیر علامہ حافظ سعد حسین نجوی صاحب جیل میں تشریف لے گئے. وہی جنگ لڑتے لڑتے کئی کارکنان جامع شاطنوز کر چکے ہیں. وہی جنگ لڑتے لڑتے کئی کارکنان اپنے سینوں پہ گولیاں کھا چکے ہیں. وہی جنگ لڑتے لڑتے کئی کارکنان جیلوں میں جا چکے ہیں. وہی جنگ لڑنے کے لیے اب یہاں آتے ہیں. ہمارا یہاں بیٹھنا بھی حضور کے لیے ہے, ہمارا یہاں کرنا بھی حضور کے لیے ہے, ہمارا جینا بھی حضور کے لیے ہے. میدان اصل میں ہمیں یہ شرمندگی ہوگی کہ ہم حیرت ہے ملک مسلمانوں کا ہے جس ملک کو بنانے کے لیے ہزاروں جتنے لڑ گئی, لاکھوں لوگ شہید ہو گئے, کروڑوں لوگ بے گھر ہو گئے. کیا وہ اس لیے بے گھر ہوئے تھے؟ کیا انہوں نے جانوں کے بچانے اس لیے دیے تھے؟ کیا عورتوں نے ان کی جیت بنائی تھی؟ انگریز کا جواب چلے گا نہیں, کیونکہ صرف ایک ہی مقصد تھا کہ یہاں حضور کا ایمان راج کرے گا. اور آج بھی کہنے لگا کہ یہی ایک مقصد لے کے سڑکوں پہ آتے ہیں, یہی ایک مقصد لے کے سینوں میں گولیاں کھا رہے ہیں, یہی ایک مقصد لے کے جیلوں میں جا رہے ہیں, اور یہی ایک مقصد لے کے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہی ایک مقصد لے کے کہیں کہ لگتا ہے اسلام پر چل رہے ہیں. انشاءاللہ ہم جیئیں گے تو حضور کے لیے اور مریں گے تو حضور کے لیے. ہم نبی سے بے وفائی نہیں کریں گے, وفا کرتے ہوئے اسی راستے کو عمل کرتے ہوئے اپنے وقت میں لٹائیں گے تو حضور کے لیے. اگر ہم جیئیں گے تو نبی اللہ کے لیے اور مریں گے تو حضور کے لیے. حالات جیسے بھی ہوں کم از کم وہ بھائی صاحب ریڑیاں غارے ساؤتھ چڑھ رہی سن اور ملک پاکستان شاہ الدین صاحب نے پوچھا اما جی اینی اچھی آ گئے ہو, اینا سفر کر کے اینی بلندی سے پہنچ گئے ہو غار سور کی زیارت واسطے, جی آتے پتھر ہاتھ چھٹ گیا زمین تے جان تو پہلے پتھر ٹکرا کے مجھے تھوڑی جان نکل جانی ہے. بلندی اینی ہے پتھر ہاتھ پا کے اوپر چڑھے ہو, تھی ضعیف العمر ہو, وڈیرے بندے ہو, وڈیری بھائی اما جی تھی تھلے کھلو کے سلام کر لیں, دعا کر لیں. ایسی بلندی سے آ کے غار سور کی زیارت واسطے ایسے پتھر ہاتھ چھٹ گیا نا, تھلے ٹکٹ تو پہلے پتھر ٹکرا کے اما جی تھوڑی جان نکل جانی ہے. اما نے کہا بیٹا یہ دعا کر اینڈی ہو جائے, یہ دعا مانگے نہیں ہو جائے, میرا ہاتھ چھٹ جائے. جب میں آپ ہاتھ چھٹا تو میرے سے اولاد میں لوگ نہیں مارن گے, دکانے مارن گے, کہ اما تاری خودکشی کر لی, اپنے آپ آپ جان دے گئی, خودکشی کرنی سی. تو میرا ہاتھ چھٹ جائے تھلے جان تو پہلے پتھر میں ٹکرا کے میری جان نکل جائے, یہ دعا کر ہو جائے. تو شاہ جی سے میں نے کہا ماں جی ہو گئے, ماں نے کہا اس واسطے کہ میدان حشر میں پیش ہو گئی بیٹا کہا گیا یا اللہ میں گناہگار صحیح خطاکار صحیح پر بھائی سے میرے یار بیمار چلا. اور پھر تم کہتے ہو ہم بھی عاشق رسول ہیں, ہم بھی مسلمان ہیں, ہم نے بھی کلمہ پڑھ رکھا ہے. یہ کیسی مسلمانی ہے
جب ملک پاکستان میں ہمارا کوئی اور مطالبہ بھی نہیں، ایک ہی مطالبہ لے کے تحریک لبیک کا چلا نکلی ہے کہ چونکہ ملک فرانس نے سرکاری طور پر نبی علیہ السلام کی گستاخی کی ہے، حضور کی سرکاری طور پر پیروی کی ہے، نبی علیہ السلام کی سرکاری طور پر جب انہوں نے توہین کی ہے، تو آپ بھی سرکاری طور پر کم از کم ہمارا مطالبہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ملک فرانس پر حملہ کرو، صدر کا گلا کاٹو، ان کے گستاخ کا گلا کاٹو، اس پر گولیاں بچاؤ جس نے نبی علیہ السلام کی توہین کی۔ تحریک لبیک کا چھوٹا سا مطالبہ ہے کہ کم از کم فرانس کے ملک سے اپنی سفارتی تعلقات ختم کر دو، ان کے سفیر کو یہاں سے نکال کے واپس بھیج دو، ان سے سفارتی تعلقات ختم کرو۔ اس لیے انہوں نے سرکاری طور پر نبی علیہ السلام کو گستاخی کی، اور اس آواز اٹھانے پر یہ مطالبہ کرنے پر تحریک لبیک کے خلاف ایک سو ظلم ہو رہا ہے، اتنا ظلم کر کے، اتنی جانیں لے کے، ہزاروں لوگوں کو زخمی کر کے، ہزاروں لوگوں کو جیلوں میں بھیج کے، قائد تحریک کو جیل میں بھیج کے، اس کے خلاف مقدمات قائم کر کے، تحریک لبیک کے خلاف مقدمات قائم کر کے، دھرنوں کے خلاف چیلنج کر کے، بہترین چیلنج کر کے، گولیاں بچا کے، ہزاروں لوگوں کو زخمی کر کے، ہزاروں لوگوں کو جیلوں میں بھیج کے، ہزاروں کی جانیں لے کے، پھر بھی تو غصہ کھڑا نہیں ہو رہا، اور پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں معاشر رسول ہے، پھر بھی تم مومن ہو، پھر بھی مسلمان ہو۔ یہ اس کا رسول کیسا ہے، یہ کلمہ کیسا ہے کہ فرانس کا ملک توہین رسالت کرے اور سرکاری طور پر نبی علیہ السلام کی توہین حمایت کرے۔ فرانس کا صدر تو کیا تم اس کے رسول کا اظہار کرتے ہوئے، اپنے رسول کا اظہار کرتے ہوئے اور اپنی مسلمان کا اظہار کرتے ہوئے ان کے ملک سے اپنے سفارتی تعلقات کی مدد نہیں کر سکتے، اور پھر بھی کہتے ہیں مسلمان ہیں، ہم ایسے رسول ہیں، ہمیں ایسے رسول کی سمجھ نہیں آتی، ایسی مسلمانی کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، سمجھ نہ آئے تو پھر بھی ہم حضور کی ضرورت ہم اس کے لیے میدان میں ہیں، ہم جوانیاں لٹائیں گے عظمت رسول، ہم حضور کی ضرورت ہم اس کے لیے حاضر ہیں، نام سے انسان کی دعوت کے لیے اور اپنے مطالبے کے لیے ہم میدان میں جو بھی تکلیفیں آئے گی، ہمارا ذاتی مطالبہ نہیں، ہم حضور کے نام پر آئے گی، ہم حضور کے نام پر چہرے بھی برداشت کرتے ہیں، ہمیں جانوں گے نظرانے کے لیے برداشت ہے، ہم اپنے سب کو لٹا سکتے ہیں، لیکن کیا مطلب نبی اسلام کے اپنے برداشت نہ کر سکتے۔ ملک پاکستان کو قرآنوں اپنے سینے میں ڈھانک کے غور کرو، تم کہاں کھڑے ہو، اور وہ اہلکار، وہ ریڈر کے نوجوان، وہ ملک پاکستان میں پولیس کے سپاہی، وہ نوجوان جو شرم کر رہے ہیں، وہ نہیں بتا رہے ہیں، ذرا یہ تو سوچو تم نے کس کا کپڑا پہن رکھا ہے، تم نے زندگی بھر، تم نے آخری سانس عمران خان کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا، شیخ حسین کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا، ایک ہفتے بھی آئے گا تم نے عمران خان کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، صرف تمہیں شیخ حسین کو جواب نہیں دینا، صرف تمہیں عمران خان کو جواب نہیں دینا، صرف تمہیں وزارت داخلہ کو جواب نہیں دینا، بلکہ تم نے ایک دن آقا نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اللہ رسول کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، وہاں تم کیا جواب دو گے؟ تم مل کے ان کو گولی میں کھاتے رہے، تم مل کے ان کو شیلنج کرتے رہے، تم مل کے ان کو نہیں لگا کے گولی میں ڈھوکتے رہے، پھر یہ ایمان کیسا تھا، پھر یہ کلمہ کیسا تھا، یہ اس کے رسول کیسا ہے؟ پھر مطالبہ تمہارے خلاف نہیں، یہ مطالبہ نہیں کہ ملک پاکستان سے فوج کو نکال دو، جنرل مار دو، یہ مطالبہ نہیں کہ آئی جی کو دفتر دار پر چڑھا دو، یہ مطالبہ نہیں کہ وزارت داخلہ کو ختم کر دو، وزیر داخلہ کو دفتر دار پر چڑھا دو، یہ مطالبہ نہیں کہ عمران خان کو دفتر دار پر چڑھا دو، مطالبہ تو یہ ہے کہ سرکاری طور پر تم کے خلاف ہے اور گستاخوں کی